کیونکہ ہر خیر کے کام کے اندر شر شامل ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ تو ارینج میرج آپس میں طے کر لینا، پہلے سے جانتے نہیں تھے، لڑکا اس نے کبھی لڑکی کو دیکھا نہیں، لڑکی اس نے کبھی لڑکے کو دیکھا نہیں، اور ایک دوسرے کے گھر والے آپس میں ایک دوسرے کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، یا کسی نے ریفرنس اور تعلق دے دیا تو جس کی وجہ سے وہ وہاں پہنچ گئے رشتہ لینے کے لیے اور رشتہ طے ہو گیا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، اس کو شریعت نے پسند کیا ہے، لیکن اس میں خرابیاں کیا آتی ہیں وہ اصل دیکھنا ہے کہ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ایک تو لڑکا خود جاتا ہے اور جا کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے والد صاحب بھی بیٹھ جاتے ہیں، سامنے والے کی فیملیاں بھی بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر بیچ میں کھانے لگ جاتے ہیں اور ٹی ٹائم یا ہائی ٹی لگ جاتا ہے، اور وہ اس میں کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر انگوٹھی کے پہنانے کی ایک رسم ہوتی ہے کہ لڑکا انگوٹھی لاتا ہے اور لڑکی کے جو ہے انگلی میں ڈالتا ہے، اسی طرح لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے ہاتھ میں ڈالتی ہے۔ آج کل یہ فیشن بن گیا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو شریعت میں جس کو جائز قرار نہیں دیا۔ انگوٹھی کا پہنانا اور اس کا نہ پہنانا، اس سے منگنی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ایک رسم ہے جو اقوام عالم میں غیروں سے ہمیں ملی ہے، غیر مسلمین نے یہ سکھایا ہے، عیسائیوں نے اپنے چرچ میں جا کر یہ حرکتیں کی ہیں، یا ہندوانہ ایک رسم ہے جو یہ کی جاتی ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں میں بھی جب خطبہ اور یہ پیغام نکاح جب دینے جاتے ہیں تو اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ اس کو پسند نہیں کیا گیا شریعت میں، یہ چیزیں پھر آگے زندگی میں خرابیاں پیدا کر دیتی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی طرح پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ان کو کچھ الگ وقت دے دیا جائے، تو وہ پھر الگ سے بات چیت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے۔ پھر جب منگنی ہو ہی جاتی ہے تو ایک دوسرے کے نمبر لے لیے جاتے ہیں، پھر فونوں پر بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ فونوں پر بات چیت کرنا رشتے سے پہلے ناجائز ہے، ابھی اجازت نہیں دی گئی ہے، کیونکہ نکاح جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک لڑکے کا لڑکی کو اور لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ تو بات چیت کرنے کا سرٹیفکیٹ کہاں سے مل جاتا ہے؟ اور پھر کوئی بولے بھی تو وہ بڑے روب سے اور ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو در حقیقت منگنی کی ہے اور اب ہمیں تو اجازت ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہم مد نظر رکھیں مسلمان، کہ یہ چیزیں اگر نہیں کریں گے تو اس کے اچھے اثرات آپ کی زندگی میں پڑیں گے۔ میں تو یہ وہ شادی بتا رہا ہوں جو جائز طریقے سے ہم کرتے ہیں، اور آج معاشرے میں ان چیزوں کو ایک عام رواج دیا گیا ہے کہ آ گئے رشتہ لینے کے لیے تو ان کے لیے کچھ چائے، کچھ بسکٹ اور یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں، اور اب جو ہے وہ غیر محارم ایک دوسرے کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لڑکے کا باپ بیٹھا ہوا ہے تو وہاں لڑکی کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جانچ پڑتال کرنی ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن یوں بیٹھ کر جانچ پڑتال نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے فلاں قبیلے میں شادی کی ہے، رشتہ کیا ہے طے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا جانچ کر لیتے ہیں اچھی طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جس قبیلے کی آپ بات کر رہے ہو اس قبیلے میں کچھ عیوب ہیں اور کچھ اس میں بری باتیں ہیں، اس وجہ سے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیتے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ اور میری بہنیں گئی تھیں اور انہوں نے اچھی طرح دیکھ بھال کر رشتہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ تو جانچ پڑتال کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ مرد اور عورتیں رشتہ کرنے والے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جائیں اور حالات پوچھنے شروع کر دیں۔
پھر وہیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ لڑکا کرتا کیا ہے اور اس کی کتنی انکم ہے اور یہ کتنا کماتا ہے، کیسے خرچ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایک آداب کے خلاف ہیں۔ یہ چیزیں شریعت نے اس کا کہیں کہا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے جو شریعت میں جس طرح نکاح اور جس طرح کیا جاتا ہے اس میں ایک طرح سے یہ شر پیدا ہو جاتا ہے۔ خیر کا کام کر رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں آدمی کے اندر شر پیدا کر دیتی۔ اور پھر اگر وہ فون پر بات چیت اگر نہ کریں تو بھی ایک مسئلہ ہے کہ شاید لڑکا لڑکی کو پسند نہیں کرتا یا لڑکی کا ارادہ کسی اور جگہ تھا، تو اس وجہ سے یہ خرابی آ گئی ہے کہ یہ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے۔ معاشرہ ہے نا، اب ہمیں تربیت ہی ایسی ملی ہے اور ماحول ہی ایسا ملا ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ نہ کریں تو ہمارے لیے مسئلہ ہے۔